السلام علیکم. میں پروفیسر سلمان اصغر ہوں، نیورو سرجن، اور لائف کیئر میں پریکٹس کرتا ہوں، لائف کیئر ہاسپٹل G10 میں. میں ابھی بات کروں گا لمبر اسپائن پین کے بارے میں، جس کو ہم لو بیک پین یا لمبیگو بھی کہتے ہیں. یہ سب سے کامنسٹ مرض ہے جس کو ہم علاج کرتے ہیں، اور اس کا نام شیاٹیکا بھی ہے، اور ہمارے ہاں اس کو عرق النساء بھی کہتے ہیں. آئیڈلی ایسا ہوتا ہے کہ پین جو ہے وہ لو بیک یعنی چیسٹ کے ربس جہاں ختم ہوتی ہیں اور جو پیچھے بٹک کا گول حصہ ہے اس کا نچلے حصے تک کے بیچ میں ایک درد شروع ہوتا ہے، جو دونوں سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سائڈ پہ بھی، اور پھر وہ نیچے جاتا ہے بٹک میں، اور وہاں سے پھر کچھ مریضوں میں وہ نیچے ٹانگ تک اور پیچھے سے ہوتا ہوا ٹانگ تک اور انگلیوں تک بھی جاتا ہے. تو سب سے زیادہ کامن پرابلم دنیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 70 to 80% پاپولیشن آف دس ورلڈ وہ سفر کرتی ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ اس مرض سے. اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ان میں سے موسٹلی 1-2 ہفتے یا میکسیمم 6 ہفتے کے اندر 70% تو صحیح ہو جاتے ہیں. 100 میں سے 70 لوگ اپنے آپ بھی صحیح ہو جاتے ہیں اگر پریکاشن لے لیں اور دوائی لے لیں تو صحیح ہو جاتا ہے. 3 ریزنز ہیں جو اس درد کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ مکینیکل پین ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی وزن اٹھایا، جھکے، آپ کے موڑوں کا انبیلنس ہو گیا تو اس کو ہم مکینیکل پین کہتے ہیں. زیادہ وزن اٹھانے سے، زیادہ جھکنے سے، سلپ ہو جانے سے، باتھ روم میں گر جانے سے یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گر جانے سے یہ درد ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ باڈی میں سیلز ہوتے ہیں اور کچھ جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اٹیک کرتی ہیں بون کے اوپر، اس کو ہم انفلیمیٹری ڈیزیزز کہتے ہیں، اور وہ بون کو ڈیمیج کرتی ہیں. وہ آٹو امیون یعنی خود بخود آنے والی بیماریاں ہوتی ہیں جو اپنی باڈی کے ٹیشو کو ڈیمیج کرتی ہیں، باڈی کے سیل باڈی کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں. ان میں اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس اور ریئیکٹیو آرتھرائٹس اور یہ ساری چیزیں جو اسپائن کے موڑوں کے جوڑوں کو تباہ کرتی ہیں اور اس سے درد شروع ہوتا ہے. تو یہ مکینیکل کازز میں نہیں آتا، لیکن پین مکینیکلی ہوگا کیونکہ جب وہ چلیں گے، جب وہ وزن اٹھائیں گے تو پین بڑھے گا. تو تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ڈسک پین ہوتا ہے، جس میں جو ڈسک اصل میں شاک ابزاربر ہوتے ہیں اور 2 موڑوں کے، ہر موڑے کے اور اوپر اور نیچے کے موڑوں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے جو گاڑی کے شاک ابزاربر کی طرح کام کرتی ہے. جب کبھی کوئی غلط موومنٹ، غلط اینگل سے وزن اٹھایا جائے یا جھکا جائے تو وہ ڈسک باہر آ سکتی ہے، اور وہ ڈسک جب باہر آتی ہے تو ایکچولی پیچھے کی طرف جاتی ہے. پیچھے اس کے پڑے ہوتے ہیں رام مغز اور نرو جو نیچے لیگ میں جا رہی ہیں. تو کسی ایک لیول پہ اپنے وہ اس لیول سے نکلنے والی اعصابی رگ کو دباتے ہیں اور وہاں سے وہ درد شروع ہوتا ہے جو نیچے ٹانگ تک جاتا ہے. تو ڈسک والا جو پرابلم ہے وہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس کے بعد انفیکشن، یعنی جو بیکٹیریل وائرل انفیکشن جس سے ایپسس بھی بن جائے گا، اور وہ انفیکشن جو ہے وہ ایکیوٹ ہوگا، یعنی بہت جلدی ڈیولپ ہوگا، بخار ہوگا، شیورنگ ہوگی، اور پھر وہ نرو پہ پریشر آئے گا، اور اس جگہ کیونکہ انفلیمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ایپسس یا پس کی وجہ سے تو درد بہت زیادہ ہوگا. وہ جگہ ریڈ بھی ہو جائے گی، سویلنگ بھی ہوگی اور ہیٹ بھی ہوگی. یہ تو ہیں ساری وجہ. آف کورس ایکسیڈنٹ چوتھی وجہ ہے، جس میں ایکسیڈنٹ میں فریکچر ہو جاتا ہے، ورٹیبرل کالم کا کوئی موڑا ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے سے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، اور ہلنے سے کیونکہ اس کے بیچ میں سے آرام مغز اور اعصابی رگ گزر رہی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کرش ہو جاتا ہے، اس کو انجری آتی ہے. کبھی کبھی مکمل کرش ہو جاتا ہے، جیسے کہ دونوں ٹانگیں رہ جائیں، اور کبھی کبھی وہ آدھا کرش ہوتا ہے یا تھوڑا سا اعصابی رگ صرف کرش ہوتی ہے. تو وہ اس صورت میں اتنا حصہ ہی مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ پٹھے جن کو یہ رگ سپلائی کر رہی تھی وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں.